ایک بڑی اسلامی حکومت کا حاکم موت کے قدموں کی جانپ سن رہا تھا۔ موت لمحے لمحے قریب آ رہی تھی۔ اس کا ولی عہد اور جوان بیٹا اس کی زندگی میں ہی مر گیا تھا۔ دوسرے بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ مرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹوں کو شاہی لباس پہنا کر اور تلواریں لگا کر میرے سامنے لاؤ۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ وہ اپنے لباس بھی نہیں سنبھال سکتے تھے، تلواریں تو بہت بھاری تھی۔ بادشاہ نے حسرت اور افسوس سے کہا، ہائے میری نامرادی، کامیاب وہ ہے جس کے بیٹے بڑے ہوں۔ ایک نوجوان قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ ناکام نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی وہ کامیاب ہوا۔ یہ سن کر مرتے ہوئے حکمران کو سکون حاصل ہوا اور اس نے اسی نوجوان کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ وہ حکمران تھا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور وہ نوجوان تھا عمر بن عبد العزیز۔ جب عمر بن عبد العزیز کو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ نامزد کیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے اللہ سے کہا کہ میرے مالک مجھے قوت دے کہ میں اس بوجھ کو سنبھال سکوں۔ ویسے وہ سلطنت کے کاموں سے خوب واقف تھے۔ وہ مدینے کے گورنر رہ چکے تھے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے ہر آدمی سے انہیں محبت تھی۔ خدمت ان کا طریقہ اور خوشی اخلاقی ان کی عادت تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بننے سے پہلے بڑی شاندار زندگی بسر کرتے تھے، قیمتی سے قیمتی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے اور اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتے تھے۔ بہترین کپڑا بھی سامنے آتا تو کہتے، کیا اس سے اچھا کپڑا تمہارے پاس نہیں ہے؟ یہ تو بہت معمولی ہے۔ اور خلیفہ بننے کے بعد ایسی تبدیلی آ گئی کہ جب بہت معمولی کپڑا آپ کو پیش کیا جاتا تو کہتے، بھائی یہ تو بہت اچھا ہے، کیا اس سے کم قیمت میں کپڑا آپ کو نہیں ملا؟ خلیفہ بنتے ہی آپ نے وہ تمام قیمتی چیزیں مسلمانوں کے خزانے میں جمع کرا دیں جو سلیمان بن عبد الملک کے استعمال میں تھیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس طرح حکومت کی کہ لوگوں کو خلیفہ راشدین کا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ رات کو شہر کے گشت کے لیے نکلتے تو پہرے داروں کو حکم تھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوں۔ کوشش کرتے تھے کہ اپنے ملازموں کو پہلے خود سلام کریں۔ سرکاری چیزوں کے استعمال میں اتحاد کا یہ عالم تھا کہ ایک رات سرکاری چراغ کی روشنی میں کام کر رہے تھے کہ کوئی دوست کسی ذاتی کام سے ملنے آ گیا اور آپ نے چراغ بجھا کر اندر سے ذاتی چراغ منگوا لیا۔ پھر دوست سے باتیں شروع کی۔ سادگی کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی آپ کے پاس ایک ہی کرتا ہوتا تھا۔ ایک بار آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ مسلمانوں کا خلیفہ جمعہ کی نماز میں امامت خود کرتا تھا۔ لوگوں نے دیر ہونے پر اعتراض کیا۔ عاجزی سے جواب دیا، بھائیوں میرے پاس یہی ایک کرتا ہے، سوکھنے میں دیر ہوئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے حاکموں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے بندوں سے غافل نہ ہوتے اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہتے۔ آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کی گواہی ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے اپنے بستر میں کسی چڑیا کی طرح یوں لرزتے جیسے دم گھٹ رہا ہو، اور جب خلیفہ ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ دوسرے حاکموں کو بھی انسان کی خدمت میں مزہ آنے لگتا ہے یا مجبوراً اس کی تقلید کرنی پڑتی ہے۔ اور عمر بن عبد العزیز تو ہر معاملے سے واقفیت رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ اسلامی رنگ میں رنگ گیا اور آپ نے کل 40 سال کی عمر پائی، لیکن اپنا نام ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ تم سے کوئی پوچھے کہ کیا دریا کے موجوں پر اپنا نام لکھا جا سکتا ہے اور تم کہو گے نہیں، مگر عمر بن عبد العزیز جیسے لوگ وقت کے دریا کے موجوں پر اپنا نام لکھ جاتے ہیں اور وہ باقی رہتا ہے۔
نمبر 1، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اپنی موت کے وقت کس بات پر افسوس کر رہا تھا؟ نمبر 2، ایک نوجوان عمر بن عبد العزیز نے اس سے کیا کہا؟ نمبر 3، حضرت عمر بن عبد العزیز نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ان تینوں سوالوں کے جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم ناظرین اور خواتین، میرا نام ہے آفتاب خان۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو پہلے ملتی رہیں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔